تو انشاءاللہ ہم موڈیسٹی پر آج بات کرتے ہیں. یہ سلوشن ہے. جب ہمارے اندر شعور پیدا ہوتا ہے نا حیا کا، تو انشاءاللہ انسان ان خرافات سے خود بخود نکل آتا ہے. ابن عباس reported the messenger of Allah صلی اللہ علیہ وسلم said verily every religion has a character. ہر دین کا ایک کریکٹر ہوتا ہے، ایک مزاج ہوتا ہے. and the character of Islam is modesty. اور دین اسلام کا جو کریکٹر ہے وہ حیا ہے، موڈیسٹی ہے. سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے. یعنی اتنا پسند فرمایا اللہ نے موڈیسٹی کو کہ اس کو ایمان کا حصہ قرار دے دیا. ایمان کی 60 برانچز ہیں اور ان میں سے ایک برانچ موڈیسٹی، حیا ہے. حیا کیا ہے اس پر میں آتا ہوں، لیکن ایک حدیث سنیں. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رسول اللہ نے فرمایا بی ماڈسٹ بفور اللہ ایز ہز رائٹ. اللہ کے سامنے اس طرح حیا کرو جیسے کہ حق ہے اللہ کے سامنے حیا کرنے کا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ surely we have modesty, all praise is due to Allah. کہ ہم حیا کرتے ہیں، ہمارے اندر حیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا it is not so. rather modesty before Allah is his right as is his right. انہوں نے کہا میں سمجھاتا ہوں تمہیں کہ اللہ سے حیا کرنے کی مراد کیا ہے جیسے کہ اس کا حق ہے. وہ کیا ہے؟ is to guard the mind and what runs through it. جو تم سوچ رہے ہو نا، جو خیالات جو تمہارے اندر پک رہا ہے، جو بھی سوچ رہے ہو تم، وہ کوئی اور تو نہیں دیکھ رہا لیکن وہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. فرشتے بھی نہیں دیکھ رہے. ظاہر ہے فرشتے تو کرامن کاتبین تو جو ہم لفظ ادا کرتے ہیں وہ لکھتے ہیں، لیکن یہاں جو پک رہا ہے وہ اللہ کے سامنے ہے. تو اللہ سے حیا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان خیالات کو کنٹرول کرو کیونکہ وہ اللہ دیکھ رہا ہے. نمبر 1 ٹو گارڈ دی اسٹمک اینڈ واٹ فیلز اٹ. دوسری اللہ سے حیا کیا ہے کہ جو تم اپنے پیٹ میں بھر رہے ہو اس کو دیکھو کیا بھر رہے ہو. ایک تو یہ کہ کھانا دیکھ کر کھاؤ، اللہ کی نعمت ہے، ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ اچھا طیب کھانا کھاؤ. تیسرا یہ کہ رزق حلال لو، حرام تو نہیں بھر رہے اپنے پیٹ میں. تو اللہ سے حیا کرو، اللہ کی حدود جو ہیں اس کو نہ بریک کرو. نمبر 3 اینڈ ٹو ریفلیکٹ اپون ڈیتھ اینڈ ٹرائلز. اور اللہ سے حیا کرنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ موت اور جو زندگی کے ٹیسٹ اور ٹرائلز ہیں ان کے بارے میں سوچیں. Whoever desires the hereafter, let him abandon the embellishment of worldly life. Whoever does so has been modest before Allah as is his right. جو یہ سارے کام کرتا ہے، کیا دنیا کی لذتوں سے دور ہو جاؤ اور آخرت کی لذتوں پہ نظر رکھو، آخرت کو کنسرن بنا لو. جیسے اسکالرز ایک سلوشن یوتھ کو دیتے ہیں نا کہ جب تمہیں کوئی چیز بڑی اٹریکٹ کرے، خیالات ہیں، تو حور العین کو ذہن میں لاؤ. یہ بالکل ایک سلوشن ہے. اور کئی ایسے نوجوان، ایک بڑا مشہور نوجوان کا قصہ بھی ہے کہ ویسٹ میں تھا وہ اور اس پہ رہا ہی نہیں گیا. ظاہر ہے ویسٹ میں، مغرب میں بڑے فتنے ہوتے ہیں، دیکھنا نظر پڑ جاتی تھی خواتین پہ یہ وہ. تو وہ زنا کی طرف جا رہا تھا، اللہ معاف کرے. یعنی اس کے دل میں آ رہا تھا کہ بس میں کچھ کر جاؤں. اس حد تک وہ بگاڑ کی طرف جو ہے وہ جا رہا تھا. تو لیکن اس نے کیا کیا کہ سورہ رحمان سن رہا تھا. وہ یہ پورا واقعہ ہے اور سورہ رحمان وہ بہت سنتا تھا. تو اس میں حور العین کا ذکر آیا اور انفیکٹ اللہ نے کہا کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، یہ سورہ رحمان کی آیا، اس کے لیے 2 باغات ہیں. یہ سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ نے ایک بشارت دی. تو وہ 2 باغات ہیں. ظاہر ہے اتنا زبردست جنت تو امیجن بھی نہیں کی جا سکتی، اور پھر حور العین کا بھی تذکرہ. تو وہ کہتا ہے اس آیت نے مجھے بچا لیا کہ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 باغات ہیں جنت کی. تو دیٹ سیوڈ ہم. اس لیے سلوشن یہ ہے یوتھ کے لیے کہ قرآن سے کسی نہ کسی طرح اٹیچ رہیں، کسی نہ کسی طرح. ہو سکتا ہے قرآن آپ کو کبھی کوئی میسج دے دے اور آپ بچ جائیں. کئی لوگ کو میں نے ایسے دیکھا ہے کہ وہ کچھ کرنے جا رہے ہوتے ہیں لیکن کوئی نہ کوئی اٹیچمنٹ ان کی قرآن سے یا دین سے یا دینی لوگوں سے ہوتی ہے اور اللہ انہیں کچھ میسج دے دیتا ہے اور وہ بچ جاتے ہیں. لیکن ایک بندہ جس نے اپنے آپ کو ٹوٹلی خواہشات کے حوالے کیا ہوا اور نہ اس کی زندگی میں کوئی قرآن ہے کسی بھی طرح سے، نہ کوئی اچھا دوست ہے، نہ کوئی اچھی چیز ہے، وہ پھر یہ شکایت نہ کرے کہ میں کیوں پھسل گیا، میں کیوں گر گیا. تو قرآن کو آپ اپنی زندگی میں بہت ایزیلی لا سکتے ہیں.
ڈرائیونگ کرتے ہوئے قرآن کا ترجمہ سنا کریں. میرے ایک دوست ہیں، وہ ویسٹ میں رہتے ہیں، انگلینڈ میں. تو ماشاءاللہ آپ کو پتہ ہے پچھلے دنوں نے مجھے بتایا میں نے سارا قرآن سن لیا. میں بڑا حیران ہوا کہ ٹائم کہاں سے ملا. اس نے کہا ڈرائیونگ کرتے ہوئے. اس کا 45 منٹ کا سفر، گھنٹے کا سفر، ٹرانسلیشن سن لی ساری 1 سال کے اندر قرآن کی. دیکھیں کتنا زبردست یوٹیلائز کیا اس نے اپنے ٹائم. تو ہمارے پاس بڑا ٹائم ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہم وہ اس طرف توجہ نہیں دیتے. تو کسی نہ کسی شکل میں قرآن سے اٹیچ رہیں. قرآن آپ کو بچا لے گا انشاءاللہ تعالیٰ، نکال لے گا اس چیز سے. ایسا نہیں ہو سکتا. تو اللہ سے حیا کیا ہے؟ نمبر 1 اپنے خیالات کی حفاظت کرنا. نمبر 2 اپنے سٹمک کی حفاظت کرنا کہ یہ کہیں حرام تو نہیں کھا رہا میں. نمبر 3 ڈیتھ اور ورلڈلی ٹرائلز پہ تدبر کرنا، ریفلیکٹ کرنا. نمبر 4 ہیئر آفٹر کی لذتوں پہ نظر رکھنا اور دنیا کی لذتوں کو ترک کرنا. ترک کرنے سے یہ مراد نہیں کہ لذتیں پا نہیں سکتے، لیکن اس کا ایک طریقہ ہے، نکاح کر کے، شادی کر کے. جائز طریقہ ہے نا، جائز طریقے سے کرو. حرام طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا ہے. اور یہ بھی حدیث میں سنا دوں، صحیح البخاری کی. پچھلی حدیث سنن الترمذی کی تھی، صحیح ہے. اگلی حدیث صحیح البخاری صحیح مسلم دونوں میں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ reported, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said, verily Allah has written for the son of Adam his portion of zina, which he will inevitably commit. ہر آدم کے بچے کے لیے زنا سے کچھ پورشن ہے. بڑی ایک وہ ریفلیکٹ کرنے والی حدیث ہے، سمجھیں اس کو. The adultery of the eyes is a lustful look. آنکھوں کا زنا ایک شہوت والی نگاہ اگلے پہ ڈالنا ہے. lustful look. The adultery of the tongue is lustful speech. زبان کا زنا lustful باتیں کرنا ہے. ایسی باتیں، ایسے لوگوں میں بیٹھنا جیسے فرینڈز آپس میں شیئر کرتے ہیں نا، ایک دوسرے کو اپنے انسیڈنٹس بتاتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ میری گرل فرینڈ ہے، میں نے سے یہ بات کی. وہ ایک دوسرے کو چیٹس دکھاتے ہیں، پکچرز دکھاتے ہیں، بڑا کچھ ہوتا ہے، مقابلہ بازی لگاتے ہیں ایک دوسرے سے. تو لسٹفل اسپیچ یہ زنا ہے زبان کا. اور سب سے بڑا زنا جو آج کل چل رہا ہے زبان کا، وہ سانگز ہے. اس میں کیا ہے ان سانگز؟ مطلب آپ کبھی غور تو کریں نا، ان کے لیرکس ہیں کیا؟ زنا ہے سارا. اور کیا ہے؟ پورنوگرافی، آڈیو پورنوگرافی ہے. شیپ آف یور باڈی، مطلب یہ کیا ایکسپلین کیا کرنے کی کوشش کر رہا ہے شاعر کیا کہنا چاہ رہا ہے اس سے؟ پورا مطلب باڈی آپ ایکسپلین کر رہے ہیں. آپ جو ہے تعریف کس سینس میں کر رہے ہیں؟ عورت کو کیا آپ نے آبجیکٹ سمجھا ہوا ہے؟ 90% گانے عورت کو آبجیکٹیفائی کرتے ہیں. پورا وہ ڈسکرائب ہو رہا ہے، فگر ڈسکرائب ہو رہا ہے، خوبصورتی بیان ہو رہی ہے. تو آبجیکٹیفائی تو آپ کر رہے ہیں. فیمنسٹ پتہ نہیں ان کے پیچھے کیوں نہیں پڑتی. یہ بھی بڑی عجیب بات ہے. فیمنسٹ کی ساری توجہ جو ہے نا، وہ عورت مارچ کی ساری توجہ جو ہے وہ اس پہ ہے کہ اسلام نے کر دیا، اسلام نے وہ کر دیا. کبھی نظر تو دوڑائیں کہ آپ کے گانے، ویسٹ کے گانے آبجیکٹیفائی کر رہے ہیں عورت کو. ان کے ایڈورٹیزمنٹس آبجیکٹیفائی کر رہے ہیں عورت کو، کتنا ڈیگریڈ کر رہے ہیں. لٹرلی اینیمل کی طرح عورت کو دکھایا جاتا ہے ریپ سانگز میں، جیسے وہ ایک جانور ہے. اور جانور جو ہے اس کو دل بہلانے کے لیے ایک جانور رکھا ہوا ہے ساتھ. مطلب ایک بندہ گانے گا رہا ہے، پیچھے 10 لڑکیاں چل کے آ رہی ہیں، واک کرتی ہوئی آ رہی ہیں، فلانٹ کر رہی ہیں اپنی باڈی کو. تو یہ جانوروں کی طرح آپ عورت کو دکھا رہے ہیں نا. تو عورت کی ڈیگریڈیشن تو آپ کر رہے ہیں. تو یہ جو گانے ہیں یہ زنا ہے، یہ زبان کا زنا ہے.